بھابھی اور بھائی نے 18 سالہ لڑکی کی شادی 70 سالہ بوڑھے سے کر دی صرف پیسوں کے لالچ میں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کے ساتھ عدنان، اور آج کی کہانی سننے کے بعد اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ یہ ایک ایسی دکھ کی کہانی ہے جو ایک لڑکی کے اوپر بھی تھی۔ ایک فیملی جس میں والد، والدہ، بیٹی اور ایک بیٹا تھے۔ والد اور والدہ کہیں کام سے جا رہے تھے اور یہ بچے تقریباً کہہ لیں کہ جوان ہونے کے نزدیک تھے۔ بیٹا جو ہے وہ 18 سال کا تھا اور بیٹی جو ہے وہ 13-14 سال کی تھی۔ والد اور والدہ رستے میں ہے کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس ایکسیڈنٹ میں ان دونوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب یہ دونوں بچے یتیم ہو جاتے ہیں اور ان کی زندگی جو ہے وہ ان کے والد کی کمائی کے اوپر چل رہی تھی۔ والد روزانہ کما کر لاتے اور یہ گھر میں جو بھی معاملات تھے وہ چلتے تھے۔ اب یہ بچے یتیم ہو گئے تو کچھ وقت تو ان کے رشتہ داروں نے ان کو اپنے ساتھ رکھا۔ اب ایک رشتہ دار نے اس بچے کی بیٹا جو تھا ان کا، اس کی شادی کروا دی۔ اب جس لڑکی سے اس کی شادی ہوئی وہ جب اس گھر میں آئی تو اس نے دیکھا کہ اس گھر میں سہولتیں بہت کم ہیں، روزگار جو ہے، پیسہ جو ہے اس کی ریل پیل نہیں ہے، سہولتیں نہیں۔ اس گھر میں یہ اس کی بہن جو ہے یہ بڑا بوجھ ہے، اس کو یہ لگتا تھا۔ اب اس کی جو بھابھی تھی اس نے اس لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کرنی، صبح اذان ہونی تو اس کو آواز دے دینی کہ اٹھو نماز پڑھو اور اس کے بعد گھر کے کام کاج کرو، اور کئی بار تو ایسے غصے سے بولتی کہ نماز بھی پڑھنے نہ دیتی اور اسے کہتی کہ یہ کام کرو، وہ کام کرو، وہ کام کرو۔ اب وہ بچی جو ہے وہ یتیم تھی اور بھائی کے آسرے پر تھی۔ بھائی جو ہے وہ دل کا بہت اچھا تھا لیکن اپنی بیوی کی زبان کے آگے وہ بھی خاموش ہو جاتا تھا۔ اس کی بیوی اتنی لڑاکا تھی، اب وہ خاموشی سے اس کی بات اگنور کر دیتا اور اس کو کچھ کہتا ہی نہ کہ تم میری بہن کے ساتھ زیادتی کر رہی ہو۔ اب یہ لڑکی جو ہے جو اس گھر میں اس کی بہن ہے، یہ ہر روز اللہ سے دعائیں کرتی ہے، یا اللہ ہمارے نصیب اچھے کر دے، میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ میرے ماں باپ میرے اوپر ایک بادشاہ کی طرح تھے، میرا خیال کرتے تھے، مجھے شہزادیوں کی طرح رکھا ہوا تھا، اور جس دن سے بھابھی آئی ہے میں اس گھر کی نوکرانی بن کے رہ گئی ہوں۔ اسی طرح دن گزرتے رہے کہ اس کا بھائی بازار میں جا رہا تو وہاں پر ایک شخص اس کو ملتا ہے، اس کا دوست ہے، وہ کہتا ہے تمہاری بہن جو ہے وہ 18-19 سال کی ہو چکی ہے تو اس کی شادی کیوں نہیں کرتے؟ اس کا بھائی خاموش رہا، کہتا ہے یار دیکھو شادی کے لیے پیسے چاہیے، جہیز دینا پڑے گا اور بہت سے معاملہ ہے تو میں کیسے کروں؟ اب وہ اتنی بات سننے کے بعد کرنے کے بعد واپس آ گیا گھر، خاموش بیٹھا تھا، اور اگلے دن ان کے گھر میں ایک بوڑھی عورت آتی ہے۔ بوڑھی عورت جو ہے وہ رشتے کروانے والی تھی۔ وہ آ کر اس کی بیوی کے کان میں کچھ باتیں کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ شہر کا جو امیر ترین شخص ہے نا فلاں فلاں، اس کا رشتہ ہے تمہاری بچی کے لیے۔ اس کی بھابھی ایک بار دیکھتی ہے اس کی طرف اور پھر کہتی وہ تو 70 سال کا ہو چکا ہے۔ تو کہتی تجھے اور کیا چاہیے، وہ 70 سال کا ہو چکا ہے، وہ تمہاری بچی کا رشتہ بھی لے رہا ہے، اور ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا کہ 6 مہینے شاید وہ زندہ رہ سکے۔ اب وہ رشتہ بھی لے رہا ہے اور تم لوگوں کو اس کے عوض پیسہ بھی دے گا۔ اب شام کو اس نے اپنے شوہر کو بتایا کہ ہم اس کے ساتھ اپنی بچی کی شادی کر دیں۔ بھائی جو تھا لڑکی کا وہ بڑا پریشان اور اس سے لڑنے لگا۔ اب وہ روز اس کو سمجھا رہی ہے کہ اس کے لیے جہیز کا بندوبست کہاں سے کریں گے، فلاں فلاں کام کیسے کریں گے۔ آخر کار اس نے اپنے شوہر کو مائل کر لیا، اس کو منوا لیا کہ وہ اس شادی کے لیے رضامند ہو گیا، اور اس سے اگلے دن لڑکی کو یہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ تمہاری شادی اس بوڑھے کے ساتھ ہوگی، وہ 70 سال کا بوڑھا تمہارا شوہر بنے گا۔ لڑکی پہلے اپنی بھابھی اور بھائی کے ساتھ لڑی، ان سے بات چیت کی، ان سے کہا کہ میں کوئی بھیڑ بکری تھوڑی ہوں، میری زندگی کیوں خراب کر رہے ہو؟ آخر کار اسے ان کی ضد کے سامنے سر جھکانا پڑا، اور کچھ دنوں کے بعد نکاح کا ٹائم آ گیا، جب اس لڑکی کو لال جوڑا دلہن والا پہنا دیا گیا، اور جوڑا پہنانے کے بعد یہ گھر میں بیٹھی اور ایسے لگ رہا ہے جیسے گھر میں کوئی ماتم ہے، نہ کوئی ڈھول، نہ کوئی باجا، نہ کچھ۔ اور وہ بوڑھا شخص جو ہے وہ ایک بڑی سی گاڑی سے اتر رہا ہے، اس کے ساتھ 2-3 لوگ ہیں اور اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے، بڑی مشکل سے چلتے ہوئے آ رہا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی ہسپتال میں اس کو لے کے جا رہے ہیں علاج کے لیے۔ اب مولوی صاحب نے اس لڑکی سے پوچھا کیا تمہیں اس سے نکاح قبول ہے؟ اب وہ سارا معاملہ جو ہے پہلے ہی اس کو سمجھا دیا گیا تھا کہ اگر انکار کیا تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ بچی نے ڈرتے ہوئے قبول ہے کہہ دیا، یہ نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد اس بوڑھے شخص نے وعدے کے مطابق اس کے بھائی کو اور بھابھی کو بہت سارے پیسے دیے، مطلب یہ کہہ لیں کہ انہوں نے بچی اس بوڑھے کو ایک قسم کی بیچ دی تھی، اور اس کی بھابھی جو ہے اس کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ یہاں پر ہمارے سر پہ بوجھ بنی ہوئی ہے، بوڑھے کے پاس جائے گی، وہاں جا کر مزے سے رہے گی اور ہمارے سر سے بلا ٹلے گی، بوڑھا جانے یہ جانے اور اس لڑکی کے نصیب جانے۔ اب بوڑھے نے اپنی دلہن کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اس کے بعد اپنے گھر لے گیا۔ لڑکی دیکھتی ہے کہ گھر نہیں، وہ تو ایک محل ہے، بڑی سی حویلی ہے اور بہت سارے کمرے اس کے گھر کے اندر۔ بوڑھا شخص اپنی دلہن کے ساتھ چلتے ہوئے جا رہا ہے، اپنے کمرے میں پہنچے اور بوڑھا جو ہے وہ آرام سے لیٹ گیا۔ اب یہ لڑکی جو ہے یہ ادھر ادھر گھوم رہی ہے اور سوچ رہی ہے کہ میں یہاں کیا کروں گی، میں تو مصیبت میں پھنس گئی، میری تو زندگی عذاب ہو گئی ہے، میں اس 70 سالہ بوڑھے کے ساتھ شادی ہوگی میری،
اور ادھر گاؤں میں جو عورتیں تھیں انہوں نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا کہ پھول جیسی خوبصورت بچی اور اس کو جوانی کے اندر ہی بوڑھا کر دیا ایک بوڑھے کے ساتھ شادی کر کے۔ ساری کی ساری عورتیں جو ہیں وہ پریشان تھیں، اور یہ جو بچی تھی یہ یہاں پر اپنے کام کاج میں لگ گئی۔ اس نے گھر میں کھانا بنانا شروع کیا، اور کھانا بنانے کے بعد شام کو یہ کھانا تیار کر کے کمرے میں لے کے آئی تو دیکھا کہ ایک دم سے اس کے جو شوہر ہے، بوڑھا شخص جو ہے، اس کو کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسی کھانسی شروع ہوتی ہے نا تو یہ جلدی سے پانی کا گلاس لاتی ہے، اس کو پانی دیتی ہے، اب وہ پانی پیتا ہے۔ پانی پینے کے بعد اس کو اپنے پاس بلاتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہارا گناہ گار ہوں، میں نے تمہاری جوانی خراب کر دی ہے، مجھے بیوی کی ضرورت نہیں تھی، مجھے ضرورت تھی ایک ایسے شخص کی جو میرے پاس بیٹھے، میری تیمارداری کرے، مجھے دوائی دے، اور ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ تمہاری مرض جو ہے وہ لا علاج ہے اور تمہارے پاس صرف 6 مہینے کا ٹائم ہے اور اس کے بعد شاید تمہاری موت ہو جائے۔ اب میں 6 مہینے کیسے گزاروں؟ میرے پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مجھے ٹائم پر دوائی دے سکے، نوکر چاکر ہیں لیکن وہ میرا صحیح طرح سے خیال نہیں رکھتے، اور میرے رشتہ دار ہیں وہ آتے ہیں، وہ آنے کے بعد صرف یہی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے میرے کون سے پیسے کون سی جائیداد کے اوپر قبضہ کرنا ہے، کیونکہ بیوی بچے میرے ہیں نہیں، شادی میں نے کی نہیں تھی اب تک۔ اب یہ لڑکی جو ہے اس کی باتیں سنتی ہے، سننے کے بعد ان سے کہتی ہے کہ دیکھیں آپ میرے سرتاج ہیں، آپ سے میرا نکاح ہوا ہے اور میرا دین بھی کہتا ہے کہ آپ کی خدمت کروں، اور میرا فرض ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں، میری انسانیت جو ہے وہ بھی یہی کہتی ہے۔ اب لڑکی جو ہے دن رات بزرگ کی خدمت کرتی ہے، اس کے کپڑے صاف کرنے، اس کو چلنے میں مدد کرنی، اس کے بازو کو اپنے کندھے پہ رکھنا، اس کو پیدل واک کروانی، اسی طرح سے ہر دن اس کے ساتھ بہتر سے بہتر پیش آنے لگی۔ اب یہ بوڑھا شخص بڑا خوش رہتا تھا۔ 6 مہینے گزر گئے، 6 مہینے گزرنے کے بعد دیکھا کہ بوڑھا شخص تو ابھی زندہ ہی ہے، بوڑھے شخص کی صحت جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کو بلایا، ڈاکٹر نے دیکھا، ڈاکٹر معائنہ کرنے کے بعد حیران رہ گیا، اس نے کہا جی یہ تو کمال ہو گیا، ایسا واقعہ تو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا کہ ایک شخص جو ایسے لا علاج مرض میں مبتلا ہے اور وہ ریکور ہو رہا ہے، وہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس نے ان سے کی۔ اس کے بعد ڈاکٹر جو ہے وہ چلا گیا، اور یہ بوڑھا شخص اور یہ لڑکی جو ہے یہ دونوں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، اور بوڑھا شخص لڑکی سے کہتا ہے کہ دیکھو تم میرے لیے ایک فرشتے کی طرح آئی ہو، کہنے کو تو تم میری بیوی ہو لیکن تم نے میری خدمت میری ماں کی طرح، میری بیوی کی طرح، میرے بچوں کی طرح کی ہے، میں اس کا صلہ شاید تمہیں کبھی نہ دے سکوں۔ یہ لڑکی اس کے پاس بیٹھی ہے اور کہتی ہے کہ ایسے نہ کہیں، یہ میرا فرض ہے جو میں پورا کر رہی ہوں۔ اب یہ دونوں باتیں کرتے ہیں، اور ادھر اس کی بھابھی جو تھی اس کو پتہ چلتا ہے کہ بوڑھا جو ہے وہ تو صحت مند ہوتا جا رہا ہے، اور اس کو جلن ہونے لگتی ہے کہ اب یہ لڑکی وہاں پر عیاشی کر رہی ہوگی۔ اس کا بھائی اور بھابھی جو ہے وہ وہاں سے نکلتے ہیں اور ان سے ملنے آتے ہیں۔ اب وہ ملنے نہیں آ رہے ہوتے، وہ صرف دیکھنے آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری لڑکی جو ہے کس حال میں ہے۔ اب یہاں پہنچتے ہیں، جیسے کمرے میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ وہاں پر فرش پہ بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے شوہر کے پاؤں دبا رہی ہے۔ اس کی بھابھی اس کو کہتی ہے بلا کے باہر کہ تو وہاں بھی کام والی تھی اور یہاں بھی کام والی بنی ہوئی ہے، مجھے تو یہ تھا کہ تو یہاں پہ عیش کر رہی ہوگی مہارانیوں کی طرح، لیکن تو نے تو وہاں بھی نوکرانی اور یہاں بھی نوکرانی۔ اس کی اچھی خاصی بےعزتی کرتی ہے، اور یہ بات جو ہے اس کا شوہر جو ہے بوڑھا شخص وہ سن لیتا ہے۔ اب وہ ان کے جانے کے بعد اس کو کہتا ہے کہ تمہاری بھابھی بہت لالچی ہے، تمہارا بھائی بھی بہت لالچی ہے، اور اس کے بعد زندگی چلنے لگتی ہے۔ بھابھی اپنے گھر چلی جاتی ہے، اور یہ بوڑھا شخص اور یہ لڑکی جو ہے یہ دونوں آپس میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور 2 سال گزر جاتے ہیں۔ کہاں بوڑھے نے 6 مہینے گزارنے تھے اور یہاں پر 2 سال گزر گئے۔ 2 سال کے بعد ایک روز صبح کے ٹائم پہ بوڑھا شخص جو ہے نا وہ لیٹا ہوا تھا اور اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، اس کو کھانسی آ رہی تھی، اور اسی دوران اس نے اپنی بیوی کو بلا کر پھر سے اس کا شکریہ ادا کیا، اس سے کہا کہ میں بہت گناہ گار ہوں، اور شاید تم میری زندگی میں آئی ہو میرے گناہوں کی بخشش کے لیے، تم نے میری بہت خدمت کی ہے، اور میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اب یہ لڑکی جو ہے یہ بڑی پریشان ہو جاتی ہے، اور ادھر ڈاکٹر کو بلاتی ہے، ڈاکٹر آتا ہے، ڈاکٹر چیک اپ کرتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے جی ان کا شاید آخری وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد بزرگ جو ہے اس کی کلمہ پڑھتے ہوئے جان نکل جاتی ہے، روح پرواز کر جاتی ہے، اور گھر میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ سب رشتہ دار جمع ہو رہے ہیں، اس کا جنازہ ہو گیا، کفن دفن ہوا، اب سب کے سب اس گھر میں کھڑے ہیں، اس کی بھابھی بھی آئی ہوئی ہے اور اس کا بھائی بھی آیا ہوا ہے، دوسرے رشتہ دار بھی ہیں کہ کس کو کیا ملے گا، اور ادھر ان کا وکیل جو ہے وہ بھی آیا ہوا ہے۔ اب وکیل صاحب سامنے کھڑے ہیں اور ایک وصیت جو ہے وہ پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ وصیت میں لکھا ہوا تھا کہ میرے جتنے بھی رشتہ دار تھے ان کو میری جائیداد میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی جائے گی، کیونکہ جب میں بیمار تھا یا جو بھی تھا انہوں نے کبھی مجھے آ کر ایک پانی کا گلاس تک نہیں پوچھا۔ اب سب پریشان ہے کہ یہ جائیداد کس کو ملے گی۔ تو ادھر وکیل اگلا جملہ پڑھتا ہے کہ یہ جائیداد میری جو بیوی ہے جس نے میرے ساتھ 2 سال گزارے، اور اس نے میری بیوی، ماں، بہن، بھائی سب کچھ بن کے میری خدمت کی ہے، یہ جائیداد میں اس کے نام کرتا ہوں۔
یہ جائیداد اس کے لیے ہے ساری، اس کی یہ مالک ہے۔ اب ادھر سارے رشتہ دار چلانے لگتے ہیں کہ یہ جھوٹی وصیت ہے، ہم نہیں مانتے۔ ادھر وکیل کہتا ہے کہ آپ لوگ جو مرضی کہیں، یہ وصیت جو ہے یہ رجسٹرڈ ہے، انہوں نے مرنے سے پہلے یہ رجسٹر کروا دی تھی، اور ان کی ویڈیو بیان بھی ہے۔ ادھر ویڈیو بیان جو ہے وہ دیوار پہ چلا دیتا ہے LCD پہ، سب اس کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد سب کے سب منہ بناتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ ادھر اس کی بھابھی اور بھائی جو تھے وہ وہیں پہ کھڑے ہیں، اور وہ اس کے پاس آ جاتی ہے بھابھی، اس کے گلے لگ کے رونے لگتی ہے، اس کے پاؤں پکڑتی ہے، کہتی ہے تو بہت اچھی تھی، مجھے پتا تھا تو یہاں پہ محلوں میں راج کرے گی، اسی لیے میں نے تمہاری شادی یہاں کروائی تھی، یہ کیا وہ کیا۔ ادھر یہ لڑکی جو ہے یہ دھیمے لہجے میں لیکن بڑے سخت الفاظ بولتی ہے، کہتی بھابھی میں ایک یتیم بچی تھی، جس بچی کو تو نے ایک روٹی دینا گوارا نہیں کیا، اس بچی کو تو نے پیسوں کے عوض اس بوڑھے کو بھیج دیا، یہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ میری یہاں پر اچھی بن گئی۔ اور اس کا بھائی سامنے آتا ہے، وہ بھی اس کے پاس کھڑا ہوتا ہے، کہتی بھائی تم نے تو مجھے ایک دوزخ کی آگ میں بھیجا تھا، یہ تو میرے نصیب اچھے ہیں، میرے اللہ نے مجھ پہ رحم کیا، اور یہ آگ جو ہے میرے لیے گلزار بن گئی، میرے لیے پھول بن گئی۔ میں نے یہاں پر اپنے شوہر کی 2 سال تک خدمت کی، اور اس کا اجر مجھے اللہ نے یہ دیا ہے کہ مجھے اس شہر کی امیر ترین عورتوں میں شامل کر دیا ہے، اور اب تم لوگ میرے پاس رکنا چاہتے ہو۔ بہن کہہ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ گھر چلو، ہم یہ ساری چیزیں دیکھ لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، تم نے کیسے اس سارے حساب کو دیکھو گی۔ تو وہ اس کی بیوی جو ہے وہ بہن جو ہے وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ مرنے سے پہلے میرے لیے مینیجر ساری چیزیں ارینج کر کے گیا ہے، اس نے ہر چیز کر دی ہے، سب دیکھ لوں گی میں، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ اب یہ بھائی اور بھابھی جو ہے وہاں سے خاموشی سے چلے جاتے ہیں، اور یہ جو لڑکی ہے یہ اس دولت کا بڑا اچھے طریقے سے استعمال کرتی ہے۔ اس نے ایک ہسپتال بنایا اس بزرگ کے نام سے، ایک سکول بنایا، اور ایک یتیم خانہ بنایا، ایک بوڑھوں کے لیے اولڈ ہوم بنایا، تاکہ جو بے گھر لوگ ہیں ان کو وہاں پر رکھا جائے۔ اور یہ غریب بچیاں جو جوان ہوتی تھی ان پیسوں سے ان کا علاج کرنے لگی۔ پورے شہر کے اندر بزرگ جو تھا اس کو لوگ دعائیں دیتے، اور اس لڑکی کو دعائیں دیتے کہ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ اور اس کے بعد پھر اس نے ایک اچھا سا لڑکا دیکھا اور اس کے ساتھ شادی کی اور اپنی زندگی گزاری۔ اور یہ ساری کہانی سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگ آپ کے لیے جو مرضی سوچ رہے ہوں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا ہوتا ہے وہ ہونا ہوتا ہے۔ آپ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اچھے کرے، آپ کے رزق میں، آپ کی عزت میں اضافہ کرے۔ باقی کہانی کیسی لگی، اور آپ کے بھی نزدیک کوئی ایسا معاملہ چل رہا ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، تو ان کی ہیلپ کیا کریں، ان کے ساتھ جیلسی نہ کیا کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی کہانی ہے تو ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ نمبر ہے 030025202629۔ اللہ حافظ۔